السلام علیکم ورحمۃ اللہ دینداری چینل میں تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ 30 نومبر بروز بدھ بعد نماز مغرب متصلاً مدرسہ دارالعلوم رفیقیہ شیرپور مظفر نگر میں ایک روحانی اصلاحی ذکر کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حضرت جی پیر طریقت مولانا منیر احمد نقشبندی نے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا اہم خطاب کیا ہے۔ آپ حضرات بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی
خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 3 قسم کی مخلوق بنائی ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرتی ہے، اللہ کا شکر بجا لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اس مخلوق کو مکلف بنا دیا، وہ کام پر وہ مخلوق لگی ہوئی ہے۔ دوسری مخلوق ایسی بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے ناسپاس، گنہگار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والی مخلوق ہے۔ ایک تیسری مخلوق ایسی ہے جو کبھی اللہ کی اطاعت کرتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کا کبھی کہا مانتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کہا نہیں مانتی۔ یہ 3 قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے۔ پہلی مخلوق جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ فرشتے نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی وہ مخلوق معصیت نہیں کرتی، فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے کہا انہوں نے کر دکھایا، اور جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا وہ فرشتے ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ کبھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ دوسری مخلوق ابلیس کی ہے۔ ابلیس نے کبھی اللہ کا کہا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کی، جب بھی اللہ نے کوئی حکم دیا اس کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رد درگاہ کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے جنت سے نکالا ہے کہ ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اور آج تک اس معصیت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قبولیت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تیسری مخلوق انسان کی ہے۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے، انسان اللہ کا کہا بھی مانتا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر دونوں قسم کے مادے ہیں۔ انسان کے اندر حرص اور لالچ بھی ہے، انسان کے اندر نعمت کی شکر گزاری بھی ہے، انسان کے اندر بہیمیت درندگی بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قناعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان آوری بھی ہے۔ یہ سب انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ انسان
کھانے پر آتا ہے تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے. یہ صفت بہیمیت کی بھی ہے انسان کے اندر. یہ حیوانیت کی صفت ہے. بہت کھانا یہ حیوانیت کی صفت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت پسندیدہ نہیں ہے. صفت تو ہے یہ لیکن اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. بہت سے آدمی بہت کھاتا ہے, کھاتا ہی رہتا ہے, ایسا جیسے جانور کھاتے ہیں. آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا وہ بہت کھاتا ہے, اور جانوروں کو دیکھا ہوگا, بھینس کو دیکھا ہوگا, بھینس کو ناد میں چارہ ڈال دیتے ہیں, بھینس پوری رات کھاتی رہتی ہے, پورا دن اس کو لاد میں لگا تو کھاتی رہتی ہے. یہ حیوانیت کی صفت ہے بہت کھانا. اس کے مقابلے میں انسان کے اندر ایک ایسی صفت بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انسان کے اندر بھوکا رہنے کی صلاحیت. بالکل حیوانیت کے مقابلے میں بالکل انسان بھوکا بھی رہتا ہے. بہت سے اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس میں پامال کرتے ہیں, وہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. آدمی جب بہت کھاتا ہے, یہ انسان ہمارے اندر ایک نفس ہے, ہوا و حرص والا یہ نفس یہ پھولتا رہتا ہے, اور کھاتا کھاتا اتنا کھا کے وہ نفس اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ میرے نفس کو ہوا و حرص سے خالی کر دے. اے اللہ کہ میرا نفس جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس کی غفلت کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عجیب و غریب ہے, وہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. انسان کے اندر یہ حیوانیت کی صفت ہے, جب کھانے پر آتا ہے بہت کھاتا ہے, لیکن جب وہ بھوکا رہنے پر آتا ہے تو ایسے بھی بھوکا رہتا ہے. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جو مہینوں ہفتوں بغیر کھائے رہ سکتے ہیں اور وہ رہتے ہیں. اللہ کی رضا جب کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اندر ایسی صبر کی صفت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دن نہیں مہینوں بھوکا رہ سکتے ہیں. حضرت نانوتوی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. شیرپور کے لوگوں غور سنو, ان کا مقابلہ ان کے زمانے کے اندر پنڈت دیانند آریہ سماج کا بانی, اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسلام میں کوئی میرا مقابل نہیں ہے, کوئی مجھ سے ٹکر نہیں لے سکتا, اور اگر کوئی لے سکتا ہے تو صرف ایک بندہ ہے, وہ مولوی قاسم ہے. یہ کہتا تھا مولوی قاسم مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے, میرا وہی مقابل ہے اور کوئی مقابل نہیں ہے. اگر مجھ سے مناظرہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ مولوی قاسم جو دیوبند رہتا ہے, میں اس سے مناظرہ کر سکتا ہوں. حضرت کے سامنے چیلنج آیا تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. وہ روڑکی میں قیام کر کے یہ اعلان کر رہا تھا. حضرت نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور کہا جاؤ مناظرے کی شرائط طے کرو, میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اور اسلام کا ایک ادنا خادم ہوں, میں مناظرے کو قبول کرتا ہوں اور میں مناظرہ کرنا کے لیے تیار ہوں, شرائط طے کر دی جائے. ان کے شاگرد روڑکی گئے, یہ پہنچے صبح کے وقت میں, پنڈت جی کے ناشتے کا ٹائم ہو رہا تھا, بھوجن کا ٹائم ہو رہا تھا. پنڈت جی اندر تھے, ان کے لیے کھانا لے جایا جا رہا تھا. ٹوکرا بھر کے پوریاں لے جائی گئی, بہت ساری پوریاں اندر. تو ان لوگوں نے سمجھا کیونکہ پنڈت جی بڑے آدمی ہیں, ان کے ساتھ 10-50 لوگ ہوں گے, اس لیے اتنی ساری پوریاں, اتنے سارے چھولے اور سبزیاں لے جائی جا رہی ہیں. لیکن جب ناشتے سے فارغ ہوئے, اندر پنڈت جی نے بلایا تو دیکھا وہ اکیلا بندہ بیٹھا اور پوری پوریاں صاف ہو گئی ٹوکرا بھر کر کے. اس طرح انہوں نے کھانا کھایا. خیر
शराइत तय हुई, हजरत के पास उनके शागिर्द लौट करके आए। आने के बाद हजरत से कहा, हजरत हमने शराइत तय कर दी है और हमें पूरा यकीन है अगर वो इल्मी मुकाबला करेगा, इल्मी मुनाजरा करेगा तो पंडित जी कभी आपसे मुकाबिल नहीं हो पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। लेकिन कहा हजरत अगर उन्होंने खाने मुकाबले की शर्त लगा दी कि खाना खाने मुकाबला आप हार जाएंगे, इसलिए कि आप एक चपाती खाते हैं, वो तो टोकरा भर के पूरियां खाता है, आप उसके मुकाबिल नहीं आ सकते। उस वक्त हजरत हजरतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था, अगर खाने मुकाबला करना है तो मुझसे क्यों मुकाबला करेगा, वो जाए और हाथी से मुकाबला करे। अगर हैवानियत की सिफत में मुकाबला करना है तो हाथी से करे, अगर मुझसे मुकाबला करना है मलकूतियत की सिफत में मुकाबला करे, यानी न खाने में। उस वक्त हजरत ने कहा था अगर मुझसे न खाने मुकाबला करना है तो आ जाए मैदान में, मैं तैयार हूं इसके लिए। और अपने शागिर्दों से कहा मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, मैं 1 माह तक बगैर खाए पिए रह सकता हूं, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है मुझे इस कमरे में बंद कर दो और चाबी अपने पास रख लो, 1 महीने के बाद मुझे वहां से खोलना, मैं इंशाअल्लाह उसी हाल में तुम्हें मिलूंगा जिस हाल में तुमने मुझे बंद किया। अल्लाह के बंदे मलकूतियत की सिफत के अंदर जब कमाल हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से उनको तौफीक अता मरहमत फरमाते हैं कि बगैर खाए पिए इतने दिनों तक रह सकता है। अल-गर्द में अर्ज कर रहा था, इंसान के अंदर हैवानियत की सिफत भी है, इंसान के अंदर मलकूतियत की सिफत भी है, इंसान के अंदर दरिंदगियत की सिफत भी है, मगर अल्लाह ताला को मतलूब और महबूब और पसंद ये है कि इंसान मलकूतियत की सिफत को इख्तियार करे, अल्लाह के फरिश्तों की सिफत को अपनाए और बकिया सिफतों को छोड़ दे, इंसान अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह तबारक व तआला का इताअत गुज़ार बंदे बने, अल्लाह का कहा माने, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे। जैसे अल्लाह ताला की मखलूक फरिश्तों ने अल्लाह ताला की इताअत की है, अल्लाह ताला कहा माना है, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी की है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के बंदे यानी इंसानों को होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत अपनाकर, मलकूतियत की सिफत अपनाकर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुजारी करे, अल्लाह की शुक्रगुजारी करे, अल्लाह तबारक व तआला का कहा माने। इसलिए कि अगर बंदे अल्लाह का कहा ना माने, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी न करे, अल्लाह ताला की मुखालफत करे, ये शैतानत की सिफत है, इंसानों की सिफत नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की मासियत ये इब्लीस की सिफत है। इसलिए अल्लाह ताला को ये सिफत पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते ये है मेरे बंदो तुम मेरे बंदे बनो, मेरे बंदो तुम छोड़ दो शैतानों की राह को छोड़ दो और अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करने वाले बन जाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कितनी मोहब्बत से कहा है। अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, लोगों छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला की मासियत छोड़ दो, अल्लाह ताला की इताअत जारी पर आ जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। जाहिरी गुनाह जो अल्लाह ताला ने आपको जाहिरी अहकामात अता फरमाए हैं, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की शुक्रगुजारी है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ करना, नमाज न पढ़ना, ये जाहिरी मासियत है, गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत न करना अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री है। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, ज़कात दो, अपने भाइयों के साथ उसने सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने लोगों के साथ अच्छा मामला करो, इसके
خلاف کرنا اللہ کی معصیت ہے، گناہ ہے، یہ سب ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ یہ غلط پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ گناہ ضلالت، اندھیرا، ظلمت، گناہ ظلمت ہے، اطاعت روشنی ہے۔ جب بندہ اطاعت کرتا ہے اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے، آپ روشنی لائٹ جلاتے ہیں، اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے اس کا دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، پھر ایسا ڈوبتا ہے، ایسا ڈوبتا ہے۔ گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، آگ میں لکڑی ڈال دیں، آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے، پوری کو راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل خاک ہو جاتا ہے، اندھیروں ڈوب جاتا ہے، اس دل کے اندر روشنی بالکل باقی نہیں رہتی، جس کے نتیجے کے اندر وہ بندہ پھر نیکیاں کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، ایسا اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندو چھوڑ دو گناہوں کو، اور گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو مت لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ہمارے جسم کے اندر ایک جان ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ دوستو کبھی ہم نے سوچا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی اور صحت کی نعمت سے سرفراز کیا، ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سارے کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس جان کی بھی ایک جان ہے، وہ جان ایمان ہے۔ جب اس ایمان کی روشنی یہ جان کی جان ہے، جب وہ جان ختم ہونے لگتی ہے، یعنی ایمان ختم ہونے لگتا ہے، ایمان کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، ایسی صورت کے اندر ہماری جان میں کمزوری آتی ہے اور نتیجے کے اندر وہ جسم پھر برباد ہونے لگتا ہے، اللہ کی نظروں سے وہ جسم گر جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ جسم پسندیدہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غرض یہ ہے میرے بندے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور اپنے آپ کو اپنے جسم کے اندر جان پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان کی وجہ سے تمہارے جسم کے اندر جان پیدا کریں گے، صحت پیدا کریں گے، آپ کو نعمتوں سے سرفراز کریں گے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نتیجے کے اندر آپ کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ گناہ آدمی کے ایمان کو کیسے تباہ کرتا ہے، کیسے برباد کرتا ہے اور کس طرح سے آدمی کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث کہ ہزاروں احادیث اس کو یاد تھی اور اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہزاروں مریدین تھے ان کے، جب وہ چلتے تھے ہزاروں مریدین اپنے آپ کو ان کے لیے پامال کرنا فخر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی، شیخ
ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مریدین کے بہت بڑی جماعت ہے۔ دوستو ذرا غور سے سننا، گناہ کیسے آدمی کو دبا کرتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ راستہ چل رہے ہیں، راستہ چلتے چلتے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ شیطان جس وقت چاہے گا، جس وقت چاہتا ہے آدمی کو بہکا دیتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ اللہ نے اسے قدرت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا شیطان آپ پر بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بھی ہٹانے کا؟ ہاں میرے اوپر بھی، شیطان تو سب کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرا شیطان میرے مطیع و فرمانبردار ہو گیا، یعنی میرے اوپر ان کا داؤ پیچ نہیں چلتا، باقی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے میں ہر وقت تمہارے بندے یعنی آدم ذات کو چھوڑوں گا نہیں، ہر وقت تیری راہ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کے شیطان ایسا ہی کرتا ہے۔ الغرض شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ چند لڑکیاں ہیں جو کنویں سے پانی نکال رہی ہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ بس شیخ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور ایسی پڑی کہ پڑی ہی رہ گئی، دیر تک اس نظر کو ہٹا نہیں پائے۔ نتیجے کے اندر شیطان نے ایسا بہکایا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ دیکھو یہ بدنظری حرام ہے، جائز نہیں ہے، غیر محرم کو دیکھنا بہت بڑی معصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدنظری زنا کی طرح ہے، لہذا آدمی کو بدنظری سے بچنا چاہیے۔ الغرض شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ سے بدنظری ہوتی ہے۔ اتنے بڑے شیخ ہیں جن کا دل معرفت سے ڈوبا ہوا ہے، دل میں ایمان کی بے پناہ روشنی ہے، مگر اس معصیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو سلب کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ بندہ اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا اور ان کے گھر جا کر کے ان کے والد سے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی کہتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی اس لڑکی کے والد سے کہتے ہیں، وہ لڑکی یہودین ہے، ان کے والد یہودی ہے، کہتے ہیں میں آپ کی اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا آپ نکاح کرا دیں۔ وہ یہودی کہتا ہے میں تیار ہوں، لیکن نکاح کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو مذہب یہودیت قبول کرنا ہوگا، یہودی مذہب کو اپنانا ہوگا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، چنانچہ وہ یہودیت کو قبول کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے پر وہ یہودی شرط لگاتا ہے اس بچی سے نکاح کے مہر کی شرط یہ ہے میرے خنزیر ہے، خنزیر آپ کو چرانا ہوگا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود ایمان کو چھوڑ کر یہودیت کا راستہ اپناتے ہیں اور یہ بھی منظور کرتے ہیں میں آپ کے خنزیر کو چرانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جب شیخ نے یہ صورت اپنائی، اپنے پیچھے جب پلٹ کے دیکھا، شیخ نے دیکھا میرے ساتھ اتنے پیچھے میرے چاہنے والے ہیں، سب سے کہا اب تم سب چلے جاؤ، میرے سینے میں کچھ نہیں ہے، میرا سینہ خالی ہو چکا ہے، نور ایمان سے ختم ہو چکا ہے، اب میرے سینے کے اندر اندھیرا چھا چکا ہے، تم سب کے سب چلے جاؤ۔ چنانچہ مریدین روتے ہوئے واپس ہو گئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ یہودیت اختیار کر کے جنگلوں میں جا کر شیخ یہودی کی بکریاں وہ خنزیر چراتے ہیں، اور ایک نہیں سالہ
سال تک چراتے ہیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے جو خلفاء تھے، مجازین تھے، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے چلو اپنے شیخ سے چل کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں وہ شیخ جنگل کے اندر جس عصا سے ٹیک لگا کر کبھی خطبہ دیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اسی سے ٹیک لگا کر خنزیر چراتے ہیں۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شیخ سے جا کے پوچھا، شیخ آپ کو ہزاروں حدیث کے حافظ تھے، یہ بتائیے آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ اس پر وہ شیخ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف ایک حدیث یاد ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، اس میں مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر ڈالو۔ شیخ کہتے ہیں صرف مجھے یہ حدیث یاد ہے، من بدل دینہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو۔ شیخ کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں ان کے مریدین دھاڑے مار کے رو پڑتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ تو کریم ذات ہے، یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے ہیں، میرے شیخ کو دوبارہ ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کے نتیجے کے اندر، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کو پھر ایمان کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے بھائیوں مجھے کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نور ایمان سلب کر لیتے ہیں، ایمان کی توفیق چھین لیتے ہیں اور پھر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ گناہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے میں لاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور جو لوگ معصیت کے ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، ان الذین یکسبون الاسم، بہت موقع جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا جو لوگ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ہم اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا دیں گے۔ سین اس میں اس بات کو بتانے کے لیے ہے معصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھری دنیا کے اندر اس سزائیں دیتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو بہت بھاری ہے، آخرت کا عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن اسی بھری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ معصیت کی وجہ سے سخت ترین سزائیں دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اسی دنیا کی سزا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی بھری دنیا کے اندر اس کو سزائیں دیں گے۔ اسی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر تو الگ عذاب ہوگا، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سزائیں دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی دنیا کے اندر 6 قسم کی سزائیں فوراً دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر اس کو 6 سزائیں نقد دیتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو بہت ہے، وہ الگ ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، وہ تو بات نہ ہوگا، لیکن اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ 6
6 सजाएं इसी दुनिया के अंदर देते हैं। जब कोई बंदा गुनाहों के इर्तिकाब करता है, अल्लाह तबारक तआला की मासियत में डूब जाता है, अल्लाह तबारक तआला इसी दुनिया के अंदर सजा देते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहली सजा अल्लाह तबारक तआला देते हैं। ऊतुल कुलूब के अंदर एक हदीस नकल की है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहा है, या दाऊद इन्ना अदना मा अस्नाउ बिदम्बिन युसीबुहु हर्रम लजीज़ मुनाजाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए दाऊद, मैं अपने उन बंदों को जो बंदे गुनाह करते हैं उनको सबसे अदना सजा, सबसे पहले सजा, अदना सजा ये देता हूं, अपने दर से उसको महरूम कर देता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए दाऊद, मैं अपने बंदे को जो बंदे गुनाहों के इर्तिकाब करते हैं सबसे अदना सजा ये देता हूं, तो अपने दर से महरूम कर देता हूं। मेरे भाइयों, हम बड़े सीना तान कर कहते हैं हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज में नहीं जाते, हम मदरसे में भी नहीं जाते, हम बिल्कुल नहीं जाते। मेरे भाई, आप जानते हैं अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी कुदरत है, अल्लाह कितनी ताकत का मालिक है। अल्लाह जब चाहता है अबाबील के जरिए से अब्राह बादशाह को तबाह कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाया, जब अल्लाह ताला मुकाबले में आ जाता है उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है, हमारी क्या ताकत है। अल्लाह अगर चाहे हमारी गर्दन मरोड़ कर हमारी मस्जिद में हमें ला दाखिल करे, अल्लाह ताला अगर चाहे तो हमें घरों से निकाल कर मस्जिदों में पहुंचा दे। सही बात यह है, मस्जिद में अल्लाह ताला हमारी सूरत देखना पसंद नहीं करता, अपने दर से धक्का दे देता है और अपने दर में आने नहीं देता। वो बंदा अल्लाह के दर से दूर रहता है, वो समझता है मैं नमाज नहीं पढ़ता। अरे कौन होता है तू नमाज न पढ़ने वाला? असल में अल्लाह ताला हमारी सूरत देखना अपने घर में पसंद नहीं करता और उसको अपने दर से दूर कर देता है। अल्लाह तबारक ताला की मासियत की वजह से अल्लाह तबारक ताला अपने दर से उस बंदे को दूर कर देता है। दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यही फरमाया, ए दाऊद, जब मेरा बंदा मेरा गुनाह करता है, मेरी मासियत में मुब्तला होता है, मैं उसको ये सजा देता हूँ, सबसे पहले उसको अपने दर से दूर कर देता हूँ। ये बंदा वो होता है कि जब अल्लाह की मार पड़ती है, गुनाहों की वजह से अल्लाह का गजब नाज़िल होता है, अल्लाह की रहमत से दूरी होती है, लानत होती है, अल्लाह ताला उसको अपने दर से दूर कर देते हैं। अल्लाह तबारक ताला के करीब जाने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह के उन जगहों पर जो जगह अल्लाह के करीब करने वाली होती है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मदारिस मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात है। मदारिस में आने के बाद जानते हो दोस्तों अल्लाह की कुर्बत कितनी होती है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख है, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख। ऐसा हुआ एक मर्तबा उनका दिल अंधेरों में डूब गया, दिल के अंदर नूरानी कैफियत बाकी न रही। वो अल्लाह का बंदा वो तड़पने लगा, अल्लाह के सामने फड़कने लगा, अल्लाह के सामने रोने लगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता था। ए अल्लाह, तू मेरे अंदर वो कैफियत पैदा फरमा दे जो पहले तेरी कैफियत थी। मेरा दिल अंधेरों में डूब गया है, मैं ये चाहता हूँ आप मेरे दिल के अंदर वो कैफियत पैदा फरमा दें। अल्लाह ने फरमाया, उनके दिल में इल्का किया, अगर तुम ये चाहते हो तेरा दिल नूरानी बन जाए, तेरे दिल के अंदर अल्लाह की रहमत आने लगे, वो कैफियत आ जाए, तो जाओ खुला जगह जाओ, खुला जगह मदरसे में जाओ। उस मदरसे के अंदर जो बच्चे कुरान करीम पढ़ रहे हैं,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے محبوب بندے ہیں، وہ بچے ان کا دل نور کی طرح ہے، نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ مدرسے میں جاؤ، ان بچوں سے جو قرآن کریم پڑھنے والے پڑھانے والے علماء حفاظ ہیں ان سے دعائیں کرا دو، ان سے دعائیں کراؤ۔ اگر وہ دعا کریں گے تو ہم تمہارے دل کے اندر نورانی کیفیت واپس فرما دیں گے۔ یہ جگہ ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص جگہ ہوتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جب اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو، ان بندوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ایسی جگہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ ان کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم مدرسے میں جائیں، ان کو توفیق نہیں ملتی مسجد میں جائیں، ان کو توفیق نہیں ملتی علماء کی صحبت اپنائیں، ان کو توفیق نہیں ملتی ذکر اللہ کی مجلس میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے ان کو دور کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان بندوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے میں اس کو اپنے در سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے در سے محروم ہونے لگتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کا خاص بندہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا آپ کو لگائے رکھا تھا، اطاعت گزاری کرتا تھا، راتوں اٹھ کر روتا تھا، تڑپتا تھا، مگر ان سے گناہ سرزد ہو گیا، اور ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اس کی وجہ سے احساس تک ان کو نہیں ہوا اور گناہ ہو گیا۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن وہ بندہ اللہ کے سامنے دعا کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا، بنی اسرائیل کا عالم، کتاب کا عالم تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ میرا جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ وہ بندہ، وہ عالم 6 مہینے کے عرصے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ میں نے تیری معصیت کی تھی، گناہ کیا تھا، مگر اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے اپنی ساری نعمتیں میرے اوپر ایسے ہی کر رکھی ہے جیسے پہلی نعمتیں تھی۔ تو نے مجھے دولت دے رکھی ہے، تو نے مجھے بچے دے رکھے ہیں، بیوی ہے، میں خود صحت کی نعمت سے سرفراز ہوں، تو نے بڑا کرم کر رکھا ہے، اور تو نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، تو نے کوئی میرے اوپر سختی نہیں کی، میں نے گناہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں القا کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے بندے، تجھے تو میں نے سخت ترین سزا دے رکھی ہے، تو سمجھتا ہے تو نے کوئی سزا نہیں پائی، میں نے تجھے سزا دے رکھی ہے۔ پہلے تو میرے سامنے راتوں اٹھ کے روتا تھا، تڑپتا تھا، فریادیں کرتا تھا، میں تیری دعائیں سنتا تھا، تو میرے سامنے کیسے پھڑک پھڑک کے دعائیں کرتا تھا، میں تیری سب فریادیں سنتا تھا اور تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا تھا، میں صحت دے رکھی تھی، تمہارے گھر میں صحت دے رکھی تھی، نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے، لیکن تجھے یاد نہیں ہے، تو بھول چکا ہے، تو جب سے گناہ کے بعد تو راتوں اٹھنے سے محروم ہے، تہجد کی نماز سے تو محروم ہے، اور تیری بیوی گھر میں بیمار ہے، تجھے احساس تک نہیں ہے، تو برباد ہو چکا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت آ چکی ہے، اور تیرے اوپر اللہ کا پھٹکار آ چکا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی نعمت میں ہوں۔ میرے بندو، ایسا کرنے والا میں تو اس کو سب سے پہلے یہی سزا دیتا ہوں، اپنے در سے محروم کر دیتا ہوں۔ ہمارے کتنے بندے ہیں ان کو اللہ کے سامنے کبھی پھڑکنا نصیب نہیں ہے، راتوں اٹھ کر کبھی اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں ہے۔ وہ بندہ خوب کہتا ہے میں بہت مزے میں ہوں، کتنی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ
گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو، اے بنی اسرائیل کے عالم، تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تجھے سزا دے رکھی ہے اور تو سزاؤں میں مبتلا ہے۔ ایک بندہ ان کو دعا میں جی نہیں لگتا، کبھی ان کو رونا نہیں آتا، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر۔ جس بندے کو رونا نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ روتا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا سخت کر دیتے ہیں، اس کے دل میں نرمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو رونا نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلی سزا اللہ تبارک تعالیٰ گناہ کی وجہ سے یہ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے در سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر اس بندے کو اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے میرے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو چکی ہے، میرے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ غضب نازل ہو چکا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کا حال یہ تھا، ان کا انتقال کیسے ہوا جانتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے اندر امام صاحب نے الہاکم التکاثر پڑھنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، پڑھتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم مانے جانتے تب بھی احساس نہیں ہوتا آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ آدمی جب نورانیت سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی کچھ کرتا رہے کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کے معنی جب امام پڑھتا ہے اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام نے یہ سورت شروع کی، صحیح مانو وہ بیچارے رونا شروع کیا۔ امام کے نماز ختم کرتے، امام نماز میں ابھی ہے پورا نہیں ہوا، وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، جا بھاگو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی دولت میں کثرت میں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت، قبر، یہ ساری چیزیں ہیں، ان قریب تم قبر میں جانے والے ہو۔ ابھی مولی ذیشان صاحب دوستو مناجات پڑھ رہے تھے، میرا دل کانپ رہا تھا، کس طرح مناجات پڑھی ہے، اے رب میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے گناہوں کی وجہ سے آج جو ہماری حالت ہے، پوری قوم کی حالت ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان حال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جب کبھی اللہ کی شان میں معصیت ہوتی، گناہ ہوتا، صحابہ کرام تڑپنے لگتے، ایسا تڑپتے اللہ کو ترس آ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دیتے اور پھر ان کو نعمتوں سے نوازتے۔ عجیب غریب قسم کی صورتحال ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آزادی پر ایک شرط لگا دی تھی کہ سفینہ میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ان کا نام تو دوسرا ہے مگر مشہور سفینہ ہو گیا۔ ایک غزوے کے اندر بہت سے صحابہ تھک چکے تھے، ان کا چلنے کا نمبر آیا، سامان لوگوں کے پاس تھا، اٹھا نہیں پا رہے تھے، ان سے کہا تم اٹھا لو۔ انہوں نے سب کا سامان اپنے کندھے پر، جوان تھے، طاقتور تھے، سب کا سامان اپنے سر پر لاد لیا، کمر پر لاد کر چلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا تھا انت سفینہ، تم تو کشتی ہو، سفینہ مانے کشتی، تم کشتی ہو، جیسے کشتی کے اندر بہت سارا سامان لاد لیا جاتا ہے ایسے ہی تمہاری پشت پر اتنے سامان۔ بہت خوش ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفینہ ہو۔ الغرض حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ کے غلام۔ ایک مرتبہ ذرا سوچئے دوستو، ایک مرتبہ ان سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اتنے تڑپتے ہیں، اتنے روتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، پورا دن تڑپتے رہے، روتے رہے۔
तब उनका हाल जानते हैं आप? यही सफीना जंग शाम के अंदर रास्ता भटक गए, लौट रहे थे, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये अकेले भाग निकले, गिरफ्तार होने के बाद भाग गए। भागने के बाद जाहिर है भागने वाला कहाँ रास्ता देखता है, वो तो बयाबान जंगल से भागे। जब एक बयाबान जंगल में पहुंचे, बड़ा जंगल था अफ्रीका को जंगल, उधर से एक शेर ने देखा। शेर ने चिंगाड़ करके इसकी तरफ दौड़ना शुरू किया। जब शेर ने जोर से आवाज लगाई, चिंगाड़ा, तो उस वक्त हजरत सफीना ने शेर से खिताब करके कहा, या असद, ए शेर, अगर तू जंगल का बादशाह हुआ करे, मैं आस्ताने नबूवत का गुलाम, कहा मैं आस्ताने नबूवत का गुलाम हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं जब शेर को उसने ये आवाज दी तो शेर धीरे धीरे आया, अपनी दुम दबाकर सामने आकर के अपने पैर से इशारा किया, मेरे पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें जंगल पार करूं। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु एक शेर जंगल पार करता है। ये अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब गुनाहों से ऐसा कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको ये मकाम अता फरमाते हैं। आज भी अगर हम अल्लाह के बंदे बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला से माफी चाहने वाले, अपने गुनाहों से माफ करा करके अल्लाह के बंदे बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला वही मकाम हम सबको अता कर सकते हैं। मेरे भाइयों, बात तो बहुत लंबी होती चली जा रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आदमी को अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहिए। ये सबसे पहली सदा अल्लाह ताला अपने दर से दूर कर देते हैं उन बंदों को जो बंदे अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते हैं, गुनाह करते हैं, मासियत मुब्तला होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने दर से दूर कर देते हैं। ऊतुल कुलूब के अंदर ये रिवायत नकल की है कि मैं सबसे अदना सजा ये देता हूँ, अपने दर से महरूम कर देता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, आप शेरपुर के लोग हैं। यकीनन हजरत सफीना का मैंने वाकया सुनाया आपको। शेर उनके ताबे हो गए। आपकी शेरियत यह है, आपका नफ्स आपके ताबे हो जाए। आप नफ्स से गुलाम मत बनिए, ख्वाहिशात गुलाम मत बनिए, आप अपने नफ्स को गुलाम बनाइए। आप वो करें जो अल्लाह का हुक्म हो। आप उन चीज़ों से अपने आप को खुश करें जिन चीज़ों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। उन चीज़ों को आप छोड़ दें जिन चीज़ों से शैतान खुश होता है। शैतान की राह को तर्क कर दें, यही हमारा कमाल होगा, यही अल्लाह को पसंद है। इसलिए मैंने कहा था, अल्लाह ताला कहते हैं वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, को छोड़ दो, छोड़ दो, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। इसलिए कि जो लोग गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला इसी भरी दुनिया के अंदर 6 सजाएं देते हैं। सिर्फ ये एक सजा का जिक्र आया, बाकी 5 सजाएं फिर इंशाअल्लाह मौलाना नादिम साहब फिर कभी इस तरह से साहब को जमा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अगली बात करेंगे। चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया। अलगरज मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था, हमारे पास ढेरों फोन आते रहते हैं। लोग आके कहते हैं रोज़ी से बहुत परेशान है। अल्लाह ताला दूसरी सज़ा गुनाहों की वजह से ये देते हैं, उसकी रोज़ी ख़त्म करना शुरू करते हैं, रोज़ी से महरूमी होने लगती है। हदीस है, हज़रत आयशा कहती हैं, इन्नल अब्द ला युहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीब। हज़रत आयशा रावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं बात आगे नहीं करना चाहता क्योंकि बात लंबी हो गई। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से, मासियत की वजह से इसी भरी दुनिया के अंदर 6 सजाएं देते हैं, जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है। और अगर बंदा परेशानी को ख़त्म करना चाहता है, बहुत परेशान है बंदे, लेकिन परेशानी को दूर जो करने वाली ज़ात है उसकी तरफ रुजू नहीं। कौन है वो? बोलो, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है। परेशानी आती है, भागते हम डॉक्टर की तरफ। कोई बीमारी आती है, माहिर से माहिर डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं।
پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر جو پریشانی کو ختم کرنے والی ذات ہے اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہے۔ کل ہی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، انوج گوئل ایک ڈاکٹر ہے وہاں، تو انہوں نے ہے تو ہندو ہے، لیکن ہماری بات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب صحیح بات یہ ہے کہ ہم دوا دیتے ہیں، مگر ہم خوب تجربہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی مرد ہے، ایک شخص کو دوا دی اس کو فائدہ ہو گیا، دوسرے کو وہ وہی مرد ہے وہ دوا دے تو اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوا میں کوئی فائدہ نہیں، ہماری وجہ سے کوئی نفع نہیں، نفع اوپر کی ذات دینے والی ہے۔ وہ ہندو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرا نفع صحت دینے والی ذات اوپر کی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہماری دوا آپ ضرور استعمال کریں، مگر آپ بھگوان سے پرارتھنا کریں۔ وہ ہندو ڈاکٹر کہتا ہے، کہتا پرارتھنا کریں بھگوان، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے شفا دینے والی۔ آنند ہاسپیٹل ہے بہت بڑا، آپ نے سنا ہوگا میرٹھ کے اندر، اس کا ایک مرتبہ ہم گئے تھے وہاں کسی کی عیادت کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ صاحب پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، میں سب کا علاج کرتا ہوں، میرے یہاں بڑی بڑی مشینیں ہیں، مگر میں کیا بتاؤں، میری ماتا جی میرے گھر میں مر گئی، میں کچھ نہیں کر سکا، یہ کہہ کر رونے لگے، کہنے لگے مجھے ماں سے بہت پیار تھا، میری ماتا جی میرے گھر میں مر گئی اور میری مشین رہتے ہوئے کوئی میں کچھ نہیں کر سکا، بیماری ہوئی، میں سوچا کہ میں اس کو یہ مشین لگاؤں وہ مشین لگاؤں اور مر گئی۔ آنند ہاسپیٹل کا مالک کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساری چیزیں فیل ہے، اصل کو ذات اللہ کی، اور جب جس کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو شیرپور کے لوگوں، خواہشات کو آپ کچل ڈالیں اور اپنے آپ کو شیر بناؤ اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی دل کی دنیا کو اللہ بدل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔